آج میں آپ سب کے سامنے اس کہانی کا ایپیسوڈ 2 پیش کر رہی ہوں، اور ایپیسوڈ 2 دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا تو پلیز وہ دیکھ لیں۔ ایپیسوڈ 1 کا جو لنک ہے وہ میں اپنے پن کامنٹ میں ڈال رہی ہوں۔ یہ کہانی میری ایک سبسکرائبر ثنا کی ہے، اور 100% ان کی ول سے میں یہ کہانی اپنے چینل پر شیئر کر رہی ہوں۔ وہ پچھلے 6-7 مہینے سے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور بار بار وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کی کہانی اپنے چینل پر لاؤں تاکہ باقی فیمیلز کو، باقی لڑکیوں کو ان کی کہانی سے سیکھنے کا موقع مل سکے اور اپنی زندگی سدھارنے کا موقع مل سکے۔ تو چلے آئیں ابھی آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس کے کہنے پر جاب چھوڑ دی، اور جاب چھوڑنے کے بعد میں گھر میں بیٹھ گئی۔ اتنا پڑھ لکھ کر میں گھر میں بیٹھ گئی، لیکن مسلسل اس کا وہی رویہ میرے ساتھ جاری تھا۔ مجھے اگنور کرنا، میرے ساتھ بات نہ کرنا، میں فون کرتی تو بہانے کرنا، میں تھکا ہوا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہماری اس بات پر پھر بہت زیادہ لڑائی رہنے لگی۔ اس کا افیئر کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ مجھ میں اب انٹرسٹڈ نہیں تھا، یہ مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں اس کو اتنا چاہتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ ایک انسان مجھے نہ ملا تو شاید میں مر جاؤں گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنی زیادہ محبت کرنے والا انسان ایک دم سے مجھ سے بدل کیوں گیا۔ آخر ایسی بات کیا ہوئی کہ اس کا میرے سے دل ہی اٹھ گیا۔ خیر، میں گھر کیا بیٹھی، میرے پروپوزلز آنے لگے، اور میرے پیرنٹس کبھی مجھے کسی پروپوزل کے بارے میں بتاتے، کبھی کسی پروپوزل کے بارے میں، لیکن میں ہر پروپوزل کو انکار کر دیتی۔ مین وائل میں اس کو فون کرتی اور اس کو کہتی کہ جلدی جلدی اپنا پروپوزل میرے گھر بھیجو ورنہ میری شادی کہیں اور ہو جائے گی، اور وہ مجھے ٹالتا رہا۔ میں جب بھی اس کو پروپوزل بھیجنے کا کہتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ مجھے اس کے بہانے سمجھ میں نہیں آتے تھے، میرے سر پر سے گزر جاتے تھے، لیکن پھر بھی میں اس کو فورس کرتی رہی، کہتی رہی، اور آخر 7-8 مہینے مسلسل فورس کرنے کے بعد میری اور اس کی ایک بہت بری لڑائی ہوئی۔ اور تب پہلی بار میں نے اس کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے پروپوزل نہ بھیجا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ معاملہ کچھ اس حد تک سیریس تھا کہ وہ ڈر گیا۔ نارملی لڑکے جو ہیں نا وہ لڑکیوں کی ایسی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنے پیرنٹس کو میرے گھر رشتہ دے کر بھیجا، اور ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ 8 دن کے اندر اندر ہماری منگنی ہو گئی، اور ٹھیک منگنی والی رات جب میں نے اسے کال کی تو مجھے وہ کچھ ڈاؤن لگا۔ 5-6 گھنٹے پہلے ہی جب وہ مجھے سب کے سامنے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر گیا تھا تب بھی مجھے اس کا چہرہ کچھ اترا لگ رہا تھا، لیکن رات کو جب میں نے فون کیا تو یہ بات کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میں فون کروں گی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ مجھے لگ رہا تھا جس طرح میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی ہوں، شاید مجھے پانے پر اس کی بھی کچھ ایسی ہی فیلنگز ہوں گی۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا، اس کی فیلنگز جاننے کی کوشش کی کہ بتاؤ کیسا فیل کر رہے ہو، تو اس نے پتہ ہے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو شادی کسی نہ کسی سے کرنی ہی تھی، سو تم ہی سے ہی صحیح۔ یہ جملہ نا جیسے میرے دل کو چیر گیا۔ مجھے لگا جیسے میں اس کی چاہت نہیں ہوں، جیسے اس کو میری طلب نہیں ہے جیسے مجھے اس کی تھی۔ لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر تو ایک بھوت سوار تھا کہ مجھے کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں بس وہ انسان چاہیے تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور بالآخر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب کمرے میں آئے گا اور وہ مجھ سے اپنے دل کی بات کرے گا، اور جو فیلنگز میری ہیں وہی کچھ اس کے دل کی بھی ہوں گی۔ میں اس کو اپنی فیلنگز بتاؤں گی، وہ مجھے اپنی فیلنگز بتائے گا۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ اچانک سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھے سونے کی بہت خوبصورت سی انگوٹھی پہنائی، میرے چہرے کی طرف دیکھا، اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر میرے ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے 2 باتیں کی کہ میرے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرنا اور میرے بہن بھائیوں کا کبھی دل نہ دکھانا۔ یہ بات سن کر میں اس کے چہرے کی طرف ایک لمحے کو دیکھتی رہی کہ وہ آخر مجھ سے میرے بارے میں بھی تو کوئی بات کہے گا، لیکن اس نے مجھ سے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس نے اپنے دل کی فیلنگز مجھ سے بالکل شیئر نہیں کی۔ اس نے تو یہ تک نہیں کہا کہ میں لگ کیسی رہی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ آج کی رات وہ مجھ سے کہے گا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ مجھے تم ملی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید آج کی رات وہ مجھے کہے گا کہ تم میری زندگی میں آئی ہو تو اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کرنے کے بعد اس نے ڈائریکٹ مجھے کہا کہ یہ شادی میں نے تمہاری مرضی سے کی ہے، اب ایک شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس کا یہ جملہ میری روح فنا کر گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میں خوشیوں کی انتظار میں تھی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
میری اس وقت کیا فیلنگز تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کی رات مجھے خوش ہونا ہے یا مجھے سوگ منانا ہے. خیر وہ رات جیسے کیسے کر کے گزر گئی اور اس کے بعد ولیمہ ہو گیا اور ہم آفیشلی میرڈ کپل ہو گئے. ولیمے کے بعد ہم لوگ ہنی مون پر چلے گئے اور ہنی مون صرف 3 دن ہم نے ہنی مون کے اسپینڈ کیے. اور ہنی مون بھی کچھ اس طرح کا تھا جس میں کوئی مزہ ہی نہیں آیا. ایک فاصلہ تھا جو ہم دونوں کے درمیان تھا. 2 سال کے اتنے زبردست افیئر کے بعد مجھے لگتا تھا کہ ہنی مون ہمارا بہت اچھا ہوگا. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومیں گے, وہ میرے کندھوں پر شال ڈالے گا, مزے مزے کی پکچرز بنوائیں گے, زور زور سے پہاڑوں پر جا کر ہنسیں گے, آسمان کی طرف دیکھ کر زور زور سے آوازیں لگائیں گے. لیکن اس طرح کا تو کچھ ہوا ہی نہیں. ایک خاص ڈسٹینس تھا جو اس نے اپنے اور میرے درمیان رکھا ہوا تھا, نہ جانے کیوں. خیر ہنی مون کے بعد پھر ہم گھر واپس آ گئے اور ہماری نارمل لائف سٹارٹ ہو گئی. میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی. میرے ہسبینڈ کے 3 بھائی تھے اور تینوں شادی شدہ تھے. میرے ہسبینڈ کی 5 بہنیں تھیں جس میں سے صرف 2 میرڈ تھیں اور 3 ان میرڈ تھیں. جب ہم واپس آئے تو میرے ہسبینڈ کی روٹین شروع ہو گئی. وہ صبح آفس جاتے, رات میں گھر آتے اور میں سارا ٹائم گھر پر گزارتی. گھر میں نوکر چاکر کی کمی نہیں تھی, لیکن گھر کا ایک اصول تھا کہ کھانا ہمیشہ گھر والوں کو ہی بنانا ہوتا تھا. تو دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا یہ دونوں کھانے میرے ہی ذمے تھے. میرے ہسبینڈ کے 3 بھائی شادی شدہ تھے, 2 ملک سے باہر ہوتے تھے اور ایک وہیں اسی شہر میں رہتے تھے, لیکن وہ سیپریٹ رہتے تھے. 3 بہنیں ان میرڈ تھیں, تینوں بڑے اچھے اچھے عہدوں پر جاب کرتی تھیں. سو گھر کی ساری ذمہ داری صرف ایک اکیلی مجھ پر تھی. صبح سویرے سب اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے تھے. گھر میں ساس سسر ہوتے تھے. میرے سسر کے ایک بھائی تھے جو ہمارے ہی ساتھ رہتے تھے وہیں میرے سسرال میں. ان کی فیملی نہیں تھی, وہ غیر شادی شدہ تھے لیکن بہت بوڑھے ہو گئے تھے, تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. اس کے علاوہ مہمانوں کا بہت زیادہ آنا جانا تھا. کچھ مہمان تو ایسے ہوتے تھے جو صبح آتے تھے رات میں اپنے گھر چلے جاتے تھے, لیکن بہت سارے مہمان ایسے ہوتے تھے جو آتے تھے اور 2-2 3-3 مہینے ہمارے گھر سٹے کرتے تھے. میں سارا دن گھر والوں کی خدمت میں لگی رہتی تھی. ان کے لیے کھانا بنانا, مہمانوں کی آؤ بھگت کرنا, پھر جو لوگ جاب پہ گئے ہوئے ہوتے تھے رات کو دوبارہ سے ان کے لیے فریش کھانا بنانا, کیونکہ انہوں نے آ کر کھانا کھانا ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا شاید میں اس انسان کی زندگی میں اس کی بیوی بنا کر نہیں لائی گئی ہوں, بلکہ اس گھر کی اور اس گھر والوں کی خدمت کرنے کے لیے لائی گئی ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں نوکر چاکروں کی کمی نہیں تھی, لیکن گھر کا ایک اصول تھا کہ ناشتہ ہو, دوپہر کا کھانا ہو, رات کا کھانا ہو, کھانا گھر والوں کے ہاتھ سے ہی بنے گا. اچھا اس گھر میں نا کھانا اس طرح نہیں بنتا تھا کہ اگر لنچ بننا ہے تو کوئی ایک ڈش بنا لی, آلو گوشت بنا لیا یا قورمہ بنا لیا یا کچھ بھی. ایسے نہیں ہوتا تھا کیونکہ افراد بہت زیادہ ہوتے تھے, سو 2-2 3-3 ڈشز بنتی تھیں اور ساتھ میں میٹھا ضرور بنتا تھا. یہ اس گھر کا ٹریڈیشن تھا. دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے ہی مجھے دوپہر کے 4-4:30 بج جاتے تھے, اور اس کے بعد گھنٹے کا ریسٹ کرتے ہی شام کی چائے بنا کر مجھے سب گھر والوں کو دینی ہوتی تھی, اور شام کی چائے دیتے ہی مجھے پھر رات کے کھانے میں لگ جانا ہوتا تھا. لنچ اور ڈنر کا بتاتے بتاتے میں آپ کو یہ تو بتانا بھول ہی گئی کہ اس گھر کا بریک فاسٹ بنانا بھی میرے ہی ذمہ تھا. اور بریک فاسٹ میں ڈیلی 15 پراٹھے بنتے تھے جو میں خود اکیلی بناتی تھی. مجھے بنانے سے مسئلہ نہیں تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کبھی اس طرح کے کام کیے ہی نہیں تھے. پراٹھا تو دور, مجھے تو روٹی بھی ڈھنگ سے ڈالنے نہیں آتی تھی, لیکن پھر وہاں جا کر آہستہ آہستہ سب سیکھا. جب میں نے شروع میں روٹی ڈالنی شروع کی تو میرے سسرال والے ایک ایک روٹی ہاتھ میں پکڑ کر اٹھا کر چیک کرتے تھے. کبھی ادھر سے دیکھتے تھے, کبھی ادھر سے دیکھتے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے. مجھے سالن بنانے نہیں آتا تھا, مجھے رائس بنانے نہیں آتے تھے. تو شروع میں جب میں نے سیکھنا شروع کیا تو مجھ سے ایکوریٹ چیز نہیں بنتی تھی, اور جب مجھ سے ایکوریٹ چیز نہیں بنتی تھی تو میرے سسرال والوں کی طرف سے مجھے خوب باتیں سنائی جاتی تھیں کہ مجھے میری ماں نے کچھ نہیں سکھایا, میری کوئی تربیت نہیں کی, مجھے کوئی سلیقہ نہیں سکھایا. میں سارا دن گدھے کی طرح اس گھر کا کام کرتی تھی, لیکن تعریف کا کبھی ایک بول میں نے اپنے کانوں میں سنتا ہوا محسوس نہیں کیا. رات میں جب میرے ہسبینڈ آتے تھے تو میں ان کو تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کرتی تھی, لیکن ابھی میں اپنی بات شروع ہی کرتی تھی وہ چڑھنا شروع ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں تھکا ہارا واپس آتا ہوں اور آتے ہی تمہاری یہ رام کہانی شروع ہو جاتی ہے. مجھے مت بتایا کرو, مجھے مت کہا کرو, تم نے جو بھی کہنا ہوتا ہے ڈائریکٹ ان کو کہا کرو, مجھے کچھ مت سنایا کرو. اور میں وہیں چپ ہو کر بیٹھ جاتی تھی. میں ڈر جاتی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت چیخ کر بات کرتے تھے,
جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آپ کو صرف ایک کمرہ ملا ہوا ہوتا ہے جو سارے کمروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور اس ایک کمرے کے اندر اگر آپ کا شوہر آپ کے اوپر چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، جھنجھلا رہا ہو، تو یقیناً باہر بیٹھے سارے لوگ آپ پر ہنس رہے ہوتے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو بس اپنی عزت بچانے کے لیے میں چپ کر جاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں جتنا اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی وہ اتنی ہی میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے، وہ بدتمیزی کریں گے، وہ زور سے بولیں گے، تو پھر پورا گھر ان کی بدتمیزی کو سنے گا اور پھر میرا خوب تماشا بنایا جائے گا۔ خیر، شادی کے 6 مہینے میں نے کنسیو کر لیا، اور کنسیو کرنے کے ساتھ ساتھ میں اسی طرح گھر کے کاموں میں بزی رہی۔ میرے شوہر کبھی بھی مجھے اپنی خوشی سے باہر لے کر نہیں جاتے تھے، کہیں گھمانے کے لیے، کہیں پھرانے کے لیے۔ بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی میں بہت زیادہ ضد کرتی تھی تو ہاں مجھے ویکینڈ پر گھمانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن مجھے وہ گھومنا پھرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مطلب اگر ہم کسی جگہ گھومنے کے لیے گئے ہیں، کسی پارک میں گئے ہیں یا ہم کسی ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، تو ہم جتنی دیر بیٹھے رہتے تھے ہم چپ بیٹھے رہتے تھے۔ ہم کسی پارک میں جاتے تھے، وہاں پر ہم چپ بیٹھے رہتے تھے۔ شاید نہ ان کے پاس میرے سے کرنے کے لیے کوئی بات ہوتی تھی، اور ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے میں خام خواہ میں ڈر کے مارے ہی چپ رہتی تھی۔ نہ جانے یہ کس طرح کی لو میرج تھی، میری سمجھ سے باہر تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے فیل کرنا شروع کیا کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت چڑھنے لگ گئے ہیں۔ کبھی پیار سے بات ہی نہیں کرتے تھے، کبھی پیار سے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے، کبھی پیار سے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کوئی بات پوچھتی تھی ہمیشہ چڑھ کر، ہمیشہ لڑ کر جواب دیتے تھے۔ کبھی کسی بات کا سلوشن ہی نہیں دیتے تھے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے مجھے ملٹیپل مسئلوں کا سامنا تھا، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ بتانے کی کوشش کرتی وہیں ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیتے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیے، کبھی میرے ہاتھ پر کوئی پیسہ نہیں رکھا۔ وہ صبح آفس چلے جاتے تھے اور پیچھے اگر میرا کچھ کھانے کا دل کرتا تھا یا کہیں جانے کا دل کرتا تھا یا بازار گھومنے پھرنے کا دل کرتا تھا تو میں ایسی کوئی بھی آؤٹنگ خود نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس کبھی پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں شروع سے ہی ایسی ہی تھی، مجھے کسی سے پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب اپنے گھر میں ہوتی تھی میں اپنے والدین سے بھی پیسے نہیں مانگا کرتی تھی۔ میں نے جاب کی اور اپنی جاب سے ہی میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتی تھی، کیونکہ مانگنے کی عادت نہیں تھی تو ہسبینڈ سے بھی مانگا نہیں جاتا تھا۔ حالانکہ شاید مجھے لگتا ہے میری غلطی ہے، مجھے مانگنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کبھی اپنے ہسبینڈ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ میں نے مانگا بھی نہیں اور انہوں نے دیا بھی نہیں۔ گرمیاں آتی تھیں تو گرمیوں کے 2 سوٹ بنوا دیتے تھے، سردیاں آتی تھیں تو سردیوں کے 2 سوٹ بنوا دیتے تھے، اور یہ سوٹ بھی وہ سوٹ ہوتے تھے جو وہ خود خرید کر لاتے تھے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنے معیار کے مطابق۔ مجھے جو لا دیتے تھے میں ہنسی خوشی سلوا کر پہن لیتی تھی۔ مجھے اب یاد آتا ہے کہ میں کتنی ڈیفرنٹ لڑکی ہوتی تھی، کتنی ماڈرن، کتنی شوخ، کتنی چنچل، اپنی مرضی کے کپڑے پہننے والی، اپنی مرضی سے ہر چیز لینے والی۔ لیکن اس انسان کے ساتھ شادی کر کے میں نے اپنی ہر خواہش، ہر خوشی کو پس پش ڈال دیا۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کہ میں تو اسی کو پانا چاہتی تھی، سو اس انسان کو پانے کے بعد اب زندگی میں اور کون سی خواہش رہ گئی ہے؟ یہ کپڑے، یہ جوتے، یہ پیسے، یہ تو میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو خیر، اب کیونکہ میں نے کنسیو کر لیا تھا اور اب پہلا مرحلہ تھا کسی گائناکولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا۔ میں پڑھی لکھی تھی، مجھے سب پتہ تھا کہ کون سی گائناکولوجسٹ سب سے اچھی ہے، مجھے کس کے پاس جانا چاہیے، لیکن مجھے سوچنے کی بھی اتھارٹی نہیں تھی۔ میں اپنی مرضی سے کسی کے پاس جانا تو دور، میں اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم مجھے 2-3 دن دو، میں سوچتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس گائناکولوجسٹ کے پاس جانا ہے۔ اور وہی ہوا، جہاں ان کی مرضی تھی، جن کے پاس انہوں نے مجھے لے کر جانا تھا، وہ مجھے ان کے پاس لے کر گئے۔ وقت گزرتا رہا، میری پریگننسی بڑھتی رہی اور میں اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں کی اسی طرح سے خدمت کرتی رہی۔ مجھے الٹیاں آتی تھیں، مجھے چکر آتے تھے، میں بیمار ہو جاتی تھی، مجھے فیور ہو جاتا تھا، لیکن مجھے کام معاف نہیں تھا، مجھے کھانا معاف نہیں تھا۔ میں مر بھی رہی ہوں تو مجھے تو کھانا بنانا ہی بنانا تھا اور تینوں ٹائم کا بنانا تھا۔ اور اگر تھوڑا سا بھی میں یہ کہہ دیتی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا بی پی لو ہو رہا ہے، تو سب مجھے لیکچر دینے بیٹھ جاتے تھے کہ اس طرح تو ہوتا ہے، دیکھو کام تو کرو، کام کرو گی تو پھر نارمل ڈیلیوری ہوگی، اگر کام نہیں کرو گی تو پھر آپریشن کروانا پڑے گا، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، دیکھو ان دنوں میں عورت موومنٹ کرتی رہتی ہے نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لیکچرز مجھے ہر وقت سننے کو ملتے تھے۔ میری پریگننسی کو 7واں مہینہ تھا، ایک دن میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی، مجھے 102 بخار تھا،
مجھے شدید چکر آ رہے تھے اور مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کھانا بنانے کا کہا گیا کیونکہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے کیسے کر کے کھانا بنایا۔ رات میں جب میرے ہسبینڈ آئے تو اس وقت بھی میرا بخار سے برا حال تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی تو میرے ہسبینڈ نے مجھ پر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں اور مجھے صاف طور پر کہا کہ اگر تمہیں کھانا نہیں بنانا ہوتا تو صاف طور پر ان لوگوں کو ڈائریکٹ انکار کر دیا کرو، رات میں میرا سر مت کھایا کرو کیونکہ میں تمہاری خاطر ان سے جا کر بات نہیں کروں گا۔ پھر آہستہ آہستہ تو انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا تو دل ہی نہیں کرتا رات کو گھر واپس آنے کا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں گھر آؤں گا تو تمہاری اس طرح کی باتیں سننی پڑیں گی۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کے منہ سے یہ جملہ سنا نا تو بس پھر میں نے ان سے کسی بھی قسم کا شکوہ کرنا چھوڑ دیا۔